السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو اس کلپ کے اندر مہمان کی جو فضیلت ہے اس کے متعلق بتانا چاہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، مہمان کی جو فضیلت ہے، جو عزت ہے، اس سے ہم سب لوگ واقف ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر مہمان کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ وہ مہمان کی آمد پر پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں اور بڑی لاچاری کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر اور کئی حدیثیں ہیں مہمان کی فضیلت کے متعلق۔ ان میں سے 2-3 حدیثیں ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ وہ حدیثیں ہم سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مہمان کی آمد پر 1 درہم خرچ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں 1000 درہم خرچ کیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے مہمان کی آمد پر، ان کی مہمان نوازی کے لیے، ان کی خاطر کے لیے آپ نے صرف اگر 1 درہم بھی خرچ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں گویا کہ آپ نے 1000 درہم خرچ کر دیے، اور اللہ کے راستے میں 1000 درہم کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا وہ تو آپ بھی شاید کہ جانتے ہوں گے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے وہاں مہمان آئے اور وہ اس کی عزت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طریقے کی ایک اور روایت جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کے وہاں کوئی مہمان آتا تو آپ اس کی مہمان نوازی کے لیے، اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے عرض کی، امیر المومنین آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب مہمان کسی کے وہاں آتا ہے تو فرشتے اس کے استقبال کو کھڑے ہو جاتے ہیں، لہذا فرشتے اگر مہمانوں کی آمد پر کھڑے ہوں اور میں بیٹھا رہوں تو یہ میرے لیے شرم کی بات ہے، تو اس لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں مہمانوں کی آمد پر۔ تو یہ فضیلتیں ہیں مہمانوں کی۔ جن گھروں کے اندر مہمان آتے ہیں ان گھروں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ گویا کہ مہمان برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے، بلکہ اور حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ مہمان کی آمد پر رب تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ گویا کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ اب ہم لوگ مہمانوں کی آمد پر اگر غم منائیں یا پریشان ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مہمان کی آمد پر خوشی منائیں، اس کی اچھی سے اچھی خاطر مدارت کریں۔ اور حدیث میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ مہمان کی خاطر مدارت 1 دن کرنا واجب ہے، یعنی 1 دن، یعنی 1 رات 1 دن تک اس کی اچھی خاطر مدارت کرنا یہ میزبان کے اوپر واجب ہے، اور 3 دن تک اس کو کھانا کھلانا، اس کی مہمان نوازی کرنا یہ اس کا حق ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے پھر وہ صدقہ ہے۔ گویا کہ اگر آپ اس سے زیادہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو گویا کہ آپ ایک طریقے سے صدقہ کر رہے ہیں اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو لہذا ایک تو یہ بات معلوم ہوئی ان احادیث سے کہ مہمان کو بھی سوچنا چاہیے اور کہ ہم زیادہ اپنے میزبان کے اوپر بوجھ نہ بنے، اور اسی طریقے سے میزبان کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے آنے والے مہمان کی زیادہ سے زیادہ خاطر مدارت کریں، اس کی مہمان نوازی کریں، اس کی عزت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔